السلام علیکم۔ ایک سمے کی بات ہے، ایک گاؤں میں نصیبہ نام کی ایک محنتی اور روشن آنکھوں والی بوڑھی ماں رہتی تھی۔ اس کے پتی کا دیہانت بہت پہلے ہو گیا تھا اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے عارف کو اکیلے ہی پالا تھا۔ نصیبہ کھیتوں میں کام کرتی اور گھروں میں جھاڑو پوچھا کر کے عارف کو اچھے سے اچھے شکشا دیتی تھی۔ عارف بھی ایک ہوشیار بچہ تھا جس نے خوب من لگا کر پڑھائی کی اور بڑا ہو کر انجینئرنگ کی پڑھائی کے لیے شہر چلا گیا۔ شہر میں عارف نے اپنی محنت سے ایک بڑی کمپنی میں سینئر انجینئر کا پد حاصل کیا۔ اس کا کریئر اونچائیوں پر تھا، لیکن وہ اپنی ماں سے دور ہو گیا۔ کام کی ویوستھا اور شہر کی چکا چوند میں وہ اپنی ماں کو ہی بھولنے لگا۔ وہ ان سے باتیں بھی کم کرنے لگا اور ماں کا حال چال پوچھنا بھی مانو اسے بوجھ لگنے لگا۔ گاؤں میں نصیبہ روز مسجد کے پاس بیٹھ کر اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے دعا کرتی۔ اس کا دل اپنے بیٹے سے دور رہ کر اندر ہی اندر ٹوٹتا رہتا، پر اس کی دعاؤں میں کبھی کمی نہیں آئی تھی۔ ایک دن ایک درویش نے نصیبہ کو دیکھا اور اس سے کہا، تمہاری محبت اللہ کی راہ ہے اور تمہاری دعا ہی ایک دن تمہارے بیٹے کی جنت کا راستہ بنے گی۔ شہر میں عارف کے پاس سب کچھ تھا، ایک عالیشان گھر، مہنگی گاڑی اور خوب پیسہ، پر اس کے دل میں شانتی نہیں تھی۔ وہ اکثر اکیلا محسوس کرتا۔ اسے اپنی ماں کی آوازیں اور ان کی بنائی ہوئی روٹیوں کی خوشبو یاد آنے لگی۔ اس کی ماں کے چہرے کی چھبی اس کے سپنوں میں بھی آنے لگی۔ ایک دن آفس میں ایک مہتوپورن پریزنٹیشن کے دوران اس کا لیپ ٹاپ اچانک کریش ہو گیا۔ باس کے غصے اور اپنی اسفلتا نے اسے بری طرح نراش کر دیا۔ پہلی بار اس نے آسمان کی اور دیکھ کر دعا کی۔ اس رات جب وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں بہت زیادہ نمک والا کھانا کھا رہا تھا، اسے اپنی ماں کے ہاتھوں کا سادہ اور سوادشٹ کھانا یاد آیا۔ اس پل اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگلے ہی دن اس نے اپنی ماں کو فون کیا اور اس سے کہا کہ وہ گھر واپس آ رہا ہے۔ عارف اپنی نوکری چھوڑ کر گاؤں لوٹ آیا اور ماں کے پاس پہنچ کر اس نے ان سے معافی مانگی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ گھر کی مرمت کرائے گا اور ان ماؤں کے لیے بھی کچھ کرے گا جن کے بیٹے نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح عارف نے اپنی ماں کی دعاؤں کی طاقت کو سمجھ کر ایک دعا گھر بنایا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ ان ماؤں کی سیوا کرتا تھا جنہیں ان کے بچوں نے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ شروعات میں کچھ لوگوں نے عارف کے کام کو دکھاوا بتایا اور ایک رات دعا گھر میں آگ بھی لگا دی، لیکن عارف کا ارادہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ اس نے ہار نہیں مانی اور دعا گھر کو دعا ولیج میں بدل دیا۔ ایک دن نصیبہ بہت بیمار ہوگی۔ بستر پر لیٹے ہوئے اس نے عارف سے کہا، اب تم صرف میرے بیٹے نہیں بلکہ ان سبھی ماؤں کے بیٹے ہو۔ ان آخری شبدوں کے بعد نصیبہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کے جانے کے بعد عارف نے ان کی یاد میں نصیبہ ٹرسٹ کی استھاپنا کی اور پورے دیش میں دعا گھر کھولنا شروع کر دیا۔ جب ایک پترکار نے اس سے اس ادبھت کام کے بارے میں پوچھا تو عارف نے کہا، ایک ماں کی دعا اور ایک بیٹے کا سجدہ، یہی ہے جنت کا راستہ۔ اللہ حافظ۔